صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ختم خواجگاہ کے بعد صلاۃ کے معنی میں نے بتائے تھے کہ لغت میں اس کے چند معنی ہیں: تعظیم کرنا، دعا کرنا، ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں گرم کر کے اس کو سیدھا کرنا، جلنا، جلانا، اور پھر تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ اصطلاح کے اندر صلاۃ اس نماز کو کہتے ہیں جس میں رکوع، سجود، قیام و قعود ہوتا ہے۔ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی مناسبت میں نے بتائی تھی، اور یہ بتانا تھا کہ نماز کا ایک معنی ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ کے اندر گرم کر کے سیدھا کرنا۔ تو نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جو آدمی آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک معنی ہے جلانا۔ جلانا اس لیے نماز کو کہا جاتا ہے گناہوں کو جلاتی ہے، نماز گناہوں کو جلاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ نہائے، تو جب اس کے جسم پر 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہ سکتی، تو نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھے گا تو اس کا گناہ بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں ہلانے سے۔ جب خزاں کے موسم میں ٹہنی کو ہلایا جاتا ہے، دھڑا دھڑ پتے گر کر وہ ٹہنی پتوں سے صاف ہو جاتی ہے، تو جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نمازی نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرنا، فاغسلوا وجوہکم۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے تو منہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، اور جب چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جب نماز کے اندر کھڑا ہو کر رکوع میں جاتا ہے
تو اس کے سر پر جتنی گناہوں کی گٹھڑی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام گر جاتی ہے اور انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز گناہوں کو جلاتی ہے۔ اس کا ایک معنی ہے جلنا۔ یہ عاشقان خدا اور عاشقان رسول کی نماز ہے۔ جب وہ نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، خشوع خضوع اور یکسوئی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، نماز کے سوا کوئی خیال ان کے دل کے اندر نہیں آتا، اور اس کو صلاۃ مقام کہتے ہیں۔ یہ نماز صحابہ اکرام اور اولیاء کاملین کو نصیب ہوتی ہے کہ نماز کے اندر اگر اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے تو اس کو خبر نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو جائے۔ جب انسان نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ نماز ایسی نماز ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ حضوری نماز جب انسان کو حاصل ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے، اور پھر کبھی کبھی ایسا مقام بھی آتا ہے کہ انسان نماز میں اتنا زیادہ اونچائی پر چلا جاتا ہے کہ انسان نماز کے اندر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر مجھے ایک کنیز کی ضرورت پڑی۔ میں نے ایک نہایت ہی سستے داموں پر ایک کنیز دیکھی اور مجھے اچھی لگی، میں نے نہایت ہی سستے داموں پر وہ خرید لی۔ تو کنیز نے راستے میں کہا کہ میں تمہاری ہر خدمت کروں گی، لیکن رات کو مجھ سے کوئی کام نہ لینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ آئی تو اس نے سارے گھر کا کام، صفائی، کھانا پکانا، جو کچھ اس کے ذمہ تھا وہ سب کرنے کے بعد نماز کے اندر کھڑی ہو گئی۔ جب نماز کے اندر کھڑی ہو گئی تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کان لگا کر کہ اس نے نماز شروع کر دی۔ جب نماز شروع کر دی تو پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ پڑھی، دوسری کے اندر سورہ آل عمران، یہاں تک کہ وہ ہر رکعت کے اندر ایک سورت پڑھتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم میں جب پہنچی تو وہاں جب یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو، کفار کو جہنم میں ڈالے گا اور ان کو کچلہو پلایا جائے گا، وہ پی نہیں سکیں گے، نہ وہ مر سکیں گے اور نہ وہ زندہ ہو سکیں گے، اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو غش کھا کر نیچے گر پڑی اور اللہ تعالیٰ کے عشق کے اندر فنا ہو گئی، جل گئی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو بھی نماز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جو انبیاء کرام سے بھی معاف نہیں کی گئی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر بھی نماز فرض تھی، بلکہ ہم پر تو 5 نمازیں فرض تھیں، اور حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ جب حضور سے نمازیں نہیں معاف ہوئیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صوفی جس کے اندر عقل ہو تو وہ نماز چھوڑنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، نماز اس کو نہیں معاف ہو سکتی جب تک کہ وہ جذب میں اپنی عقل کو فنا کر دے اور مجذوب ہو جائے تو پھر وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یکسوئی کے ساتھ، ذکر کے ساتھ ساتھ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں نے بتایا تھا کہ یکسوئی اور خشوع و خضوع بڑی دولت ہے. آپ جب ذکر کریں تو ذکر کے اندر یہ خیال کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں اور سلسلے کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک آپ کے شیخ تک جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں ان سے فیض آتا ہوا اپنے شیخ سے دل سے میرے دل کے اندر فیض آ رہا ہے. تصور شیخ کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ اگر ذکر کریں گے تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.